اس سفر میں نیند ایسی کھو گئی، ہم نہ سوئے رات تھک کر سو گئی۔ سفر کی ابتدا میں منزل کی شرط ضرور لاگو ہوتی ہے، اور جہاں منزل ہو وہاں نشان بھی ملتا ہے۔ لاہور میں موجود ملتان روڈ بھی غریب کی کوٹھڑی کی طرح ہمیشہ عدم توجہ کا شکار رہا۔ چوک چبرجی سے ملتان روڈ کی طرف جائیں تو زندہ انسانوں کے علاوہ یہاں کی خاص بات تیموری شہزادی زیب النساء کے نام سے منسوب ایک مزار آتا ہے۔ اس روڈ کے اوپر یہ واحد قبر ہے کسی مغل شہزادی کی، یا مغلوں کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہاں پہ بھی واحد نشانی ہے، لیکن یہ قبر متنازع ہے۔ یہ متنازع کیسے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مغل شہزادی لاہور میں دفن ہے ہی نہیں، یہ قبر ان کی ہے ہی نہیں۔ یہ تاریخ کی متنازع ترین شہزادی بنا دی گئی۔ شہزادی کی قبر بھی متنازع کہ قبر یہاں تھی یا لاہور میں تھی یا دلی میں تھی۔ شہزادی کی پوری زندگی کو متنازع، کسی نے کہا شہزادی عاقل خان کی محبت میں گرفتار ہو گئی، کسی نے کہا شہزادی صاحب دیوان شاعرہ تھی اور دیوان مخفی کے نام سے اس کا ایک دیوان بھی شائع ہوا۔ 1929 اور 1920 میں ایران سے یہ دیوان شائع ہوا اور یہ موجود ہے۔ مگر مولانا شبلی نعمانی شہزادی کو صاحب دیوان شاعرہ نہیں مانتے، بلکہ ان کے نزدیک یہ شہزادی سے منسوب ایک جھوٹ ہے۔ شہزادی زیب النساء شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر اور دلرس بیگم کی بڑی صاحبزادی تھی اور فارسی زبان کی شاعرہ تھی۔ شہزادی نے محض 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ بادشاہ کو جب اس کی اطلاع ملی، بادشاہ نے اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور شہزادی کے لیے 30,000 سکے دیے، اور اتنے ہی سکے شہزادی کی جو استانی تھی مریم بی بی ان کو بھی عطا کیے گئے 30,000 سکے۔ شہزادی جوں بڑی ہوتی گئی تو شہزادی کے عقل کے پردے بادشاہ پر واضح ہوتے گئے کہ شہزادی کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ زیب النساء بہت ذہین تھی، اتنی بلا کی ذہین کہ زیب النساء سے بادشاہ مشورے کرنے لگا۔ مولوی نور احمد چشتی، مصنف تحقیقات چشتی، مرزا حیرت دہلوی، رائے بہادر کنہیا لال، شمس العلماء خان بہادر اور سید محمد لطیف کی رائے کے مطابق شہزادی کو لاہور میں دفن کیا گیا، جبکہ مختلف تحقیقی حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زیب النساء کی قبر لاہور میں نہیں سلیم گڑھ دہلی میں تھی۔ بادشاہ کے حکم پر اسے 30 ہزاری باغ میں دفن کیا گیا تھا۔ 30 ہزاری باغ شہنشاہ عالمگیر کی بہن جہاں آرا بیگم کا تھا، جن کی وفات کے بعد یہ باغ زیب النساء کی ملکیت میں آ گیا تھا۔ معاصر عالمگیر کے مصنف جو عالمگیر کے تاریخ دان تھے، وہ 1702 کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ دارالخلافہ کی اطلاع سے معلوم ہوا ہے نواب تقدیس زیب النساء بیگم اللہ سے پیوست ہو گئیں۔ بادشاہ کا دل اس خبر سے بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ بے طاقتی کی وجہ سے بے قرار تھا، صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بادشاہ نے سید امجد خان، شیخ عطا اللہ، حافظ خان کو حکم دیا کہ وہ غریبوں میں شہزادی کے نام پر صدقات اور خیرات تقسیم کریں اور بیگم کا مقبرہ 30 ہزاری میں بنائیں جو ان کا متروکہ بھی ہے۔ سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی، 1847 یا 53 میں یہ کتاب پبلش ہوتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اثار الصنادید۔ یہ کتاب دہلی کے مضافات کے بارے میں ہے۔ اس کے پیج 43 اور 77 پر لکھا ہے کہ شہزادی زیب النساء کا مقبرہ دلی قلعہ سلیم گڑھ کے قریب ہے۔ شہزادی زیب النساء کے مقبرے کی سلیم گڑھ دہلی میں موجودگی کی تصدیق مرزا سنگین بیگ کی کتاب سیر المنازل میں بھی ملتی ہے۔ وہ وہاں لکھتے ہیں کہ قابلی دروازے کے باہر شارع عام پر تکیہ بولو شاہ کے شمال کی جانب زیب النساء کا مقبرہ اور لال پتھر کی مسجد ہے۔ تاہم 1875 میں راجپوتانہ ریلوے لائن تعمیر ہوئی تو یہ مقبرہ مسمار کر دیا گیا، اور تاریخ دانوں کے بقول شہزادی کی باقیات کو اکبر کے مزار آگرہ میں دفن کیا گیا۔ یہاں ایک مشہور شاعر برق دہلی کا حوالہ بھی ملتا ہے، جو انہوں نے شہزادی زیب النساء کے متعلق لکھا: زیب النساء کی قبر جو تھی خاک میں نہاں، صدیوں کے بعد اس کا ملا گمشدہ نشان، مشہور ہے جو 30 ہزاری کے نام سے تھا گنجے بے بہا اسی میدان میں نہاں۔ تاریخی حوالے یہی ثابت کرتے ہیں کہ لاہور میں زیب النساء کا مزار محض قیاس کی بنیاد پر ہے۔ میں آپ کو لاہور شہر کے 3 داخلی دروازوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، ایک شاہدر راہ، دوسرا باغبان پورہ، تیسرا نواں کوٹ۔ ان تینوں دروازوں کے گرد و نواح میں خوبصورت باغات تعمیر کیے گئے تھے۔ لاہور آنے والے ان باغات کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فکرہ اسی دور میں مشہور ہوا تھا جن نے لاہور نہیں ویکھیا اور جمیا نہیں۔ جہاں تک اس مقبرے کی بات ہے تو یہ بات تصدیق شدہ نہیں ہے یہ مزار کس کا ہے، البتہ تاریخ کی مختلف کتابوں سے ایک شک جنم لیتا ہے، وہ یہ کہ شاہجہاں کے عہد میں 4 امیر وفات پا گئے تھے۔ ان میں آصف جاں، علی مردان خان، ہمسرا نصرت خان اور افضل خان علامی تھے۔
ان میں سے 3 کی قبریں تو ملتی ہیں مگر افضل خان علامی کا مزار نہیں ملتا، سو غالب امکان یہی ہے کہ اس مزار میں افضل خان علامی دفن۔ البتہ یہ بات قابل غور اور قابل تحقیق ہے، یہ مزار زیب النساء کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا؟ تاریخ اس حوالے سے کچھ نہیں بتاتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سول سیکریٹریٹ میں انارکلی کا مقبرہ تو موجود ہے مگر تاریخ میں مغل دربار میں کسی انارکلی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ شہزادی زیب النساء نے اپنی عمر کے آخری 20 سال قید کی حالت میں گزارے۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ عالمگیر کے بھائی دارالشکوہ کے بیٹے شہپر شکور سے شہزادی کی منگنی ہوئی تھی مگر تخت شاہی کی جنگ میں عالمگیر اور دارالشکوہ جانی دشمن ٹھہرے تو شہزادی کی اپنے مکیتر سے خط و خطابت جاری رہی، اسی کی پاداش میں شہزادی کو قید کر دیا گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ لاہور کے گورنر تھے عاقل خان، شہزادی ان کی محبت میں گرفتار ہوگی، لاہور آئیں اپنے باپ کے ساتھ تو عاقل خان ان کو پسند آ گئے، تو یہ بھی ہے کہ بعد میں عاقل خان کو اورنگزیب عالمگیر نے کوئی دیگ میں ڈلوا دیا، کوئی عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر ایک حوالہ ہے کہ شہزادی کو موسیقی سے لگاؤ تھا، اس کی بنیاد پر قید کر دیا گیا۔ عالمگیر ایک سخت گیر اور مذہبی شخصیت تو مشہور تھے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو اپنے ہی باپ کو قید کروایا، 3 بھائیوں کو قتل کروایا، اور مذہبی بھی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مذہب اس بات کی کس حد تک اجازت دیتا ہے۔ اور شہزادی نے باپ کے ساتھ بغاوت نہیں کی، لیکن شہزادی کو اس بات کا غم ضرور تھا کہ اس کے بھائیوں اور اس کی پھپھو جہاں آرا بیگم بھی قید میں رہے، اور اس نے شاہ جہاں کے ساتھ زندگی گزاری، جہاں آرا بیگم نے جو پھپھو تھیں زیب النساء کی۔ مغل تاریخ میں شہزادی زیب النساء کو ایک نہایت اہم مقام حاصل ہے، اور شہزادی زیب النساء کے متعلق جو تاریخ دان ہیں، جو تاریخ آرکیالوجسٹ ہیں یا جو تاریخ مرتب کرنے والے ہیں، بہت سے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ان کو تاریخ ضرور دیکھنا چاہیے، اور اس مزار کو محکمہ آثار قدیمہ کو میں پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ مزار آخر کس کا ہے اور کیسے یہاں تک پہنچا۔